یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اب حضرات محترم ذرا غور کیجئے گا، توجہ چاہوں گا۔ خالق کائنات وہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا بھی فرمایا ہے، ہمیں تخلیق بھی فرمایا ہے، اور پھر ہماری تربیت بھی فرمائی ہے، ہماری تربیت بھی فرمائی، ہمیں دین اسلام سکھایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر سب سے افضل امت کے اندر پیدا فرمایا۔ ہم اللہ کی کون کون سی جناب نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے بھائی بندہ اپنے رب کے حضور حاضر نہ ہو، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز نہ ہو، تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے، یہ ہماری اپنی بد نصیبی ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر سجدہ نہ کریں۔ حضرات محترم ماں ہے نا، ماں اپنے بچے کے ساتھ بڑا پیار کرتی ہے، بڑا صلہ دیتی ہے ماں۔ صبح جب بچہ سب سے پہلے ماں کی پیٹ میں آتا ہے، 9 ماہ اس کو برداشت کرتی ہے، ڈرتے جھیلتی ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جناب لوریاں دیتی ہے، اس کو صدقے یا رسول اللہ کی لوریاں سناتی ہے، اور پھر اپنا جگر پلاتی ہے، اور پھر جناب اس کو جوانی تک پہنچاتی ہے۔ ماں انسان کے ساتھ بڑا پیار کرتی ہے۔ حضرات محترم ماں کا حق کتنا ہے؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسی گرم پتھریلی زمین کے اگر اس پہ کچا گوشت رکھا جائے تو وہ بھونجے کے کباب بن جائے۔ یا رسول اللہ ایسی گرم پتھریلی زمین پر میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے میں نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا، سعی بھی کی، تمام حج اور عمرہ کے ارکان پورے کیے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کے جو میرے اوپر احسانات ہیں کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ کملی والے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی ابھی تک تو نے اپنی ماں کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی ادا نہیں کیا۔ ہم تو اپنی ماں کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی عطا نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ ماں اتنا عظیم رشتہ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ دروازے کے اندر جب کوئی ماں اپنے بچے کو باہر نکال دیتی ہے نا، گھر سے نکال دیتی ہے، آخر تنگ کرتا ہے بچے کو باہر نکال دیتی ہے، تو بچہ اٹھ کے کہیں اور نہیں جاتا، وہیں پہ پڑا رہتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ اور میرے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلنے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ماں نکلتی ہے، بچے کو اٹھاتی ہے، پیار بھی کرتی ہے، اور پھر یہی کہتی ہے کہ میرے لال تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرات محترم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، 3 سیڑھیاں چڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام نے بعد میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آپ نے 3 دفعہ آمین کیوں کہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص۔ یا رسول اللہ کون سا شخص؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا۔ میں نے کہا اس کے جواب میں نے آمین کہا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ دوسری دفعہ آمین۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص خاک آلود ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ کون سا شخص؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اور تیسری دفعہ حضور آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میری ذات پر درود پاک نہ پڑے۔ اب دیکھیں 3 دفعہ حضور نے آمین کہا۔ پہلی دفعہ جب کہا تو اس کے اندر بات یہ تھی کہ جو بندہ اپنے والدین کی خدمت نہ کرے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ حالانکہ حضور نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی میرے بھائی۔ حضور کی زبان سے کافروں کے لیے بھی بد دعائیں نہیں نکلی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن یہ گناہ ایسے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو بات میرے مصطفیٰ کریم کے لبھائے مبارک سے نکل جاتی ہے رب اس کو موڑتا بھی نہیں ہے۔
رب اس کا انکار نہیں کرتا ہے، وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو حضرات محترم، ماں کا مقام اتنا ہے۔ حضرت باجزید بسطامی علیہ رحمہ، آپ نے ایک دن اپنی والدہ کے سامنے عرض کیا کہ اماں جان، میں یا تو اللہ کے حق ادا کر سکتا ہوں یا آپ کے حقوق ادا کر سکتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے بھی حقوق ادا کروں، اللہ کے بھی حقوق ادا کروں۔ آپ ایسا کریں، مجھے اپنے حق معاف کر دیں تاکہ میں اپنے رب کے حقوق جو ہیں وہ ادا کر سکوں۔ اب ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا، ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں نے کہا کہ جا باجزید بسطامی، میں نے تجھے اپنے حق جو ہے وہ معاف کر دیے ہیں، اپنے رب کے حقوق پورے کر لے۔ آپ جناب اتنی دیر، کافی عرصہ جنگلات کے اندر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک دن بسطام کے سامنے، اپنے شہر کے سامنے سے گزر ہو رہا تھا، سوچا کہ اے باجزید، بسطام اپنے گھر کے پاس سے گزر رہا ہوں، چلو رات کا وقت تھا، عرض کیا کہ چلو اپنی ماں کو سلام کرتا ہی چلوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دروازے پہ پہنچا، جب دروازے پہ دستک دینے لگا نا، تو اچانک میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اے باجزید، اپنی ماں کو کبھی سکھ تو دیا نہیں ہے، اب دکھ پہنچانے آ گیا۔ رات کا وقت ہے، سخت سردی کی لمبی راتیں ہیں، ماں آرام کر رہی ہوگی اور تو اپنی ماں کو دکھ پہنچائے گا کہ وہ اتنی سخت رات کے اندر اٹھ کے تیرے لیے دروازہ کھولے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ پھر بھائی مقام ایسے نہیں ملتے ہیں، یہ اتنے بڑے درجے ایسے نہیں ملتے، اللہ رب العزت بندوں کو ایسے ہی نہیں چن لیتا، انہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا کہ جب میری ماں صبح اٹھے گی، وضو کا پانی جب نالی سے باہر آئے گا، پھر میں دروازے پہ دستک دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں ساری رات ایسے ہی کھڑا رہا، جب تہجد کا ٹائم ہوا، جب تہجد کا وقت ہوا، اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، گھر کے اندر سے جو نالی آ رہی تھی اس میں سے پانی آیا۔ پھر میں نے دروازے پہ دستک دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی جملہ بڑا کمال کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دروازے پہ دستک دی نا، اندر سے پتہ کیا آواز آئی؟ اندر سے آواز آئی، اے بیٹے باجزید بسطامی ٹھہر جا، میں وضو کر کے دروازہ کھولتی ہوں۔ 12 سال کا عرصہ جناب آپ نے جنگلات کے اندر گزار دیے۔ بھائی ماں تو وہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کی دستک سے بھی پہچان لیتی ہے کہ یہ میرے کس بیٹے کی دستک کی آواز ہے۔ ماں تو وہ ماں ہے میرے بھائی، ماں کا مقام اتنا ہے، بندہ ساری زندگی ماں کی خدمت کرتا رہے، اپنی ماں کی خدمت کا صلہ نہیں دے سکتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ، جس نے ہمیں ماں جیسی نعمت دی، جس نے ہمیں باپ جیسا عظیم رشتہ دیا، ہمیں اتنے نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے، اگر میرے بھائی کوئی بندہ مسجد کے باہر سے گزر رہا ہو اور مؤذن اللہ رب العزت کی طرف سے ندا دینے والا کہہ رہا ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، اور بندہ پھر کان لپیٹ کے مسجد کے سامنے سے گزر جائے تو پھر کتنی بندے کے لیے بد نصیبی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اگر بندہ ساری زندگی بھی اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے، اپنے والدین کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہے، تو جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اگر ہم اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے، تو ہم کس منہ کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے کہ میرے رب؟ مؤذن تو کہتا رہا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف، اور ہم نے فلاح کس کے اندر تلاش کی؟ ہم نے دنیا داری کے اندر فلاح تلاش کی، ہم نے دنیا داری کو اپنی کامیابی سمجھ لیا۔ میرے بھائی کامیابی کسی چیز کے اندر نہیں ہے، کامیابی صرف اور صرف میرے اور آپ کے رب کی عبادت کے اندر ہے۔ میرے بھائی یہ مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ خدا را خود کو بدلیں، خود کے اندر خود اعتمادی لائیں، اپنے رب کے اوپر توکل کریں۔ یار یہ دنیا داری کی رنگینیاں، یہ سب کچھ ہی پہ رہ جانا ہے۔ آج ہم روتے ہیں بھائی میرے گھریلو حالات نہیں ٹھیک، میرے جناب کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے، رزق کے اندر برکت نہیں ہے۔ میرے بھائی رزق کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ ساری چیزیں ہم نے خود اپنے رزق کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر ہم نے ساری چیزیں خود بند کی ہوئی ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ہماری آنکھوں کے اندر حیا کوئی نہیں ہے، ہمارے بول چال کے اندر جناب تمیز کوئی نہیں ہے، ہمیں بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا پتہ نہیں ہے، ہمیں چھوٹوں کے ساتھ بات کرنے کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ان کے اوپر رحم اور شفقت کرنے کا پتہ نہیں ہے۔ پھر ہم روتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ بھائی اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کریں، اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے اللہ سے معافی مانگا کریں، اپنے رب کے حضور سجدہ ریزیاں کیا کریں، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔